أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ تمام قسم تعریف، ساری بڑائیاں خوبیاں اس وحدہ لا شریک لہ پر گواہ ہے جس نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی اور ہمارے ہدایت کے خاطر بے شمار انبیاء کرام کا مبعوث فرمایا۔ درود السلام تمام الزام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، اصول اور ضابطہ ملا، جنہیں قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور رہی۔ حضرات، اس مختصر حمد و شکر کے بعد ہم آپ حضرات کی توجہ اس آیت کریمہ کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں جو خطبہ مسلمہ سورہ قاف کی تلاوت کے بعد پڑھی گئی تھی۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور جناتوں کو، یعنی انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے زمین پر ہم پیدا جو ہوئے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اور ہماری زندگی کے اندر عبادت مفقود ہو، عبادت ہم نہ کریں تو زندگی ایسے ہی بیکار ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس مقصد سے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، دنیاوی تمام اغراض و مقاصد ہمارے ہوا کرتے ہیں۔ یہ مسجد بنانے کے بھی آپ کے مقاصد ہیں کہ اللہ کی توحید کو بلند کیا جائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا جائے، لوگوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں کو صحیح طریقہ بتایا جائے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کہ دنیا کے اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، سب کا مقصد یہی ہوتا ہے دین کے اعتبار سے دنیا کی ترقی ہو، دنیا کے اعتبار سے دنیا کی ترقی ہو، معاشی اعتبار سے ترقی ہو، لیکن ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف اللہ کی عبادت ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رہیں، تب ہم جا کر مسلمان کہلا سکتے ہیں، مومن کہلا سکتے ہیں۔ کوئی بندہ اس زمین پر زندگی گزارتا ہو اور صرف اللہ رب العالمین کو زبان سے مانتا ہو، رسول کے اقرار بھی کرتا ہو، قرآن کو مانتا ہے لیکن عمل نہ کرے، قرآن اور حدیث کے اعتبار سے نماز جو فرض ہے اس کی ادائیگی نہ کرے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اولین بنیادی چیز اسلام کی نماز ہے، اور اسی نماز کے قائم کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے، اور مسجد کو تعمیر کرنے والے مومن حضرات ہی ہوتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصام رمضان۔ آپ پوری آیت پڑھ رہے سورہ اعراف کی آیت ہے۔ بے شک مومن ہی انما یعمر مساجد اللہ، مسجد کو وہی تعمیر کرتے ہیں، وہی آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، منصف کے مالک کی حساب کتاب سے ہم چلے گا، معاوضہ کرے گا، ذرہ ذرہ برابر کہ ہم سوال کریں گے قیامت کے دن، ہماری پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس اللہ کی تمام صفات پر یقین رکھتے ہوئے بندہ زندگی گزار یقین رکھے گا اللہ ہمارا خالق مالک سب کچھ ہے۔ جب اس پر یقین بھروسہ ہو جائے، اور یقین جو مسلمان اتنا بھروسہ تو کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق پیدا کرنے والا ہے، جب اللہ ہمارا راز رکھے خالق ہے تو وہی رب العالمین ہماری پوری زندگی کا حساب و کتاب بھی لینے والا ہے۔ اور جب ہم مومن ہیں اس میں ہمارا یقین ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، بس بعد الموت، یہ تمام صفات ہیں مومنوں کی۔ یہ مومن اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اللہ کتابوں کو مانتا ہے، بس بعد الموت ایک رہتا ہے، غیب کی بات میں یقین رہتا ہے۔ تو مسجد کو تعمیر کرنے والے وہی لوگ مومن لوگ ہوتے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخری میں یقین رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے مومن کا سوا، اور مشرکوں کا سوا نہیں کہ مسجد کا آباد کرنا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا سوا یہ نہیں کہ مسجدوں کو تعمیر کریں، بلکہ صرف اور صرف مومن کے سوا ہے۔ اور مومن جب ہوں گے تو آپ پر اللہ رب العالمین فرض کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔
من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا، جس نے جان بوجھ کے نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس نے کفر کیا۔ العہد الذی بیننا وبین ترک الصلاۃ، ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان، مشرکوں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ یہ پتہ چلا اس آیت اور حدیث کی روشنی میں، جو مسلمان نام کا تو ہے، مسجدوں کا آباد نہیں کرتے، پنج وقت نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، وہ اسلام سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ آج بڑی افسوس ہوا مجھے آنے کے بعد کہ مسجد میں یہ مسجد تعمیر الحمدللہ آپ نے کیا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کو آباد کرنے کا مطلب صرف عمارتی اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ نے تعمیر کر دیا، مسجد بنوا دیا، ساری ذمہ داری ختم نہیں۔ یقیناً آپ نے نیت خالص سے بنوائی ہے یا اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جنت میں آپ کو گھر بنائے، روم بنائے، مسجد بن اللہ بیٹھے پھر جنت۔ جو شخص بھی مسجد اللہ کی تعمیر کرتا ہے، مسجد بناتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ رب العالمین جنت گھر بناتا ہے۔ یہ جب مسجد کو بنا ڈالے اینٹیں چونے کے پتھر سے، تعمیر کرنے کا مطلب دو شکلیں ہوتی ہیں، یہ تعمیر نماز کے ذریعے سے ہے اور یہ دوسری تعمیر جیسے عمارت کے اعتبار سے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، جھوپڑی کے اندر بھی، جھوپڑی کے اندر بھی نماز کی ادائی کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد کی تعمیر کے بعد اقامت الصلاۃ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کے تحت وقت کے اعتبار سے نماز کی ادائی کرنی ہوگی، کہ ہر مسلمان کا فرض ہے، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جو 7 سال کے بعد بلاغت کے بعد فرض ہوتا ہے۔ اب افسوس یہ ہے کہ مسجد میں لوگ نماز کے ٹائم کو نکال کر، اوقات ہی نہیں ہے، جمعے کا اوقات کا وقت ہوتا ہے نماز کے ابتدا کرنے کا، کہ 12:30 میں اذان ہو اور 1 بجے خطبہ ختم ہو، خطبہ شروع ہونا چاہیے۔ اس مقصد سے آئیے کہ ہم خطیب کی باتوں کو سنیں گے، ان کی نصیحتوں کو سنیں گے۔ فرض آپ کے جمعہ میں آنے کا مقصد یہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سے پہلے جمعہ میں حاضر ہوتا ہے اس کے 1 اونٹ کے قربانی کا ثواب ملتا ہے، دوسرے نمبر میں گائے قربانی کا ثواب، تیسرے نمبر بکری کا، کسی کا، بھیڑ کا، دمبا کا، مرغی کا، انڈا کے تمام ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے۔ پتہ چلا اس حدیث کی روشنی میں اور آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جمعہ میں 12:15 12:30 بجے کے بعد پہلے آپ آئیے، تیاری کر کے پہلے داخل کیجیے اور پہلے داخل ہونے کے بعد ان کا ثواب پا لیجیے۔ ممکن ہے مسائل پر نہیں بیان کیے گئے، یہ ثواب کی وصولیابی کے لیے آپ کو پہلے آنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگر آپ پہلے آتے ہیں تب جمعہ کی حاضری اللہ کے پاس پہنچے گی۔ کیا آپ جمعہ میں حاضر تھے؟ کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب امام منبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تو فرشتے پہلے سے آ کر انتظار کرتے ہیں۔ زوال کے بعد سے ہی فرشتے آ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کون بندہ پہلے حاضر ہو رہا ہے، اور اس کے نام رجسٹر میں درج کرتے ہیں۔ اور آپ خوش نصیب ہیں، پہلے آتے ہیں تو آپ کا نمبر 1 پر نام ہوگا کہ عبداللہ عبد الرحمن فلاں نام کا آدمی پہلے مسجد میں حاضر ہوا اور رجسٹر لے کر کے رب العالمین کے سامنے حاضر ہوتے جمعہ کے بعد۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ آج تیرے بندے فلاں فلاں بندے جمعہ کے اذان سے پہلے وہ مسجد میں حاضر ہوئے تھے، الحمدللہ۔ لیکن اذان کے بعد جو بندے آتے ہیں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس کا نام رجسٹر میں درج نہیں کیا جاتا ہے، ثواب سے محرومی، رجسٹر میں نام بھی درج نہیں ہوا، بس ایسے کھانا پورے کرنے تنگوش ہے ہر گاؤں کے اندر، لیکن اتنی بھی آرام نہیں ہوتی۔ یہ دھیان دیجیے اس بات پر اور انشاءاللہ اس کو مکمل عمل کرنے کی کوشش کیجیے، مسجدوں کا آباد کیجیے، 5 وقت نماز کی پابندی کیجیے۔ جتنے لوگ ہیں یہ فرض نہیں ہے کہ میں صرف پڑھ لیا اور نماز چل رہی ہے، بلکہ نماز 5 وقت فرض ہے، اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ قرآن کی آیت میں نے پیش کی، وہاں خلق الجن والانس الا یعبدون، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے ہم رب العالمین کی عبادت کریں۔ عبادت میں بہت ساری قسمیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، بچوں کی تربیت ہے، بیوی کے حقوق ہیں، بچے کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ساری چیزیں عبادت میں داخل ہیں۔ ہم تمام چیزوں کو کرنے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نافذ کرنا ہوگا۔ پہلے نماز جو فرض ہے اس کے اعتبار سے ہم پڑھیں، اس نیت سے یقین نماز کی بنیاد پر ہی ہماری نجات ہے اور ہماری زندگی میں فرض ہے، اس کو ہم کبھی انشاءاللہ ترک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اور بھی حقوقات ہیں، بندوں کے حقوقات اور رشتہ داروں کی ساری چیزیں ادا کریں، لیکن نماز کے بعد جو آپ کے معاملاتی زندگی ہے، معاشیات ہے اور تربیت اولاد، یہ ساری چیزیں آئیں گی کب؟ جب آپ اسلام کو سمجھیں گے، جب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں گے، انشاءاللہ سارے طریقے آپ کو زندگی نافذ ہو جائیں گے۔ اور مومن ایمان لاتا ہے اللہ پر،
اور رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول ہمارا نہیں ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھیے، یقین رکھیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، صاحب ایمان سے بھی لازم کہہ رہا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے امیر سماج کے امیر کی اتباع کرو، اولی الامر منکم، سماج اتباع جو امیر ہو، لیڈر ہو، اس کی پیروی کرو۔ آگے تفسیر آگے نکل جائے گی امیر کے سلسلے میں۔ یہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پر غور کیجئے کہ اللہ نے جو حکم صادر فرما دیا اور اس احکام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نافذ کر دیا، ان تمام چیزوں کو اپنے اندر نافذ کرنا ضروری اور لازم ہے، تب جا کے مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی عمل کر لے، جتنا بھی زیادہ عمل کر لے، ایک عمل بھی قابل قبول ہونے کا نہیں ہے۔ قرآن آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ عقیدے کے اعتبار سے دیکھنا ہوگا کہ ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے۔ اللہ کی ذات صفات میں کسی غیر کے ہم شریک نہیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنے کے بجائے کسی غیر سے فریاد رسی کو نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہونے کے بجائے کسی غیر کے دربار کو ماتھا تو نہیں ٹیک رہے ہیں، رب العالمین سے سوال کرنے کے بجائے ہم کسی غیر سے فریاد تو نہیں کر رہے ہیں۔ عقیدہ مضبوط کرنا ہوگا میرے بھائی۔ جب عقیدہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محب رسول بنیں گے، مطیع رسول بن جائیں گے، محب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ رسول کے اور طریقے بعد اعتبار چلنے والے ہوں گے۔ لیکن عقیدہ بھی گڑبڑ ہے، معاملات بھی گڑبڑ ہے، عبادات بھی گڑبڑ ہے، معاشیات بھی گڑبڑ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کوئی ویلیویشن نہیں ہے۔ اگر ویلیویشن ہوتی، اہمیت ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، اللہ کے فرمان کی اہمیت ہوتی، تو آج سماج بے نمازی نظر نہیں آتا، آج سماج کے شرابی نظر نہیں آتا، آج سماج کے زناکار نظر نہیں آتا، آج سماج میں کوئی سودخور نظر نہیں آتا، آج سماج میں کوئی برائی کرتا ہوں نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ کے ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، نہ عذاب قبر کی فکر ہے، نہ عذاب نار کی فکر ہے، نہ حساب کتاب کی فکر ہے، یہ ہم براہ راوی کی ذمہ دار ہیں میرے بھائیو۔ ایسا نہیں چلے گا، یہ مرنے کے بعد جب آپ کی آنکھ بند ہوگی، آپ قبرستان میں چلے جائیں گے، قبروں میں دب جائیں گے، آپ کی احباب آپ کو ڈال کے چلے آئیں گے، وہ آپ سے رب العالمین کے فرشتے سوال کریں گے من ربکم رب النبی کا جواب کیا ہوگا؟ ہے لا ادری۔ یہ بندہ نمازی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، انشاءاللہ اسے جواب ہوگا ربی اللہ، دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہے۔ یہ سوال کا جواب میں آسانی سے جواب دے دیں گے، جب جواب آسانی سے دے دیں گے انشاءاللہ آئے کی منزلیں بھی آسانی کے طرف گزر جائیں گے۔ کہنے مطلب کہ اللہ کی ذات و صفات بھی یقین رکھیے اور اللہ کی جتنی فرمودات ہیں سب پر عمل کیجیے، کم بیش، بالخصوص نماز کی پابندی کیجیے، اس مسجد کو آباد کیجیے، اور یہ مسجد رب العالمین کے سامنے آپ سے مطالبہ سوال کر لیں، آپ سے پوچھیں گے مؤذن کی الصلاۃ کی آواز پر رب العالمین سوال کریں گے تمام بستی والوں سے، کیا تمہارے کانوں کے اندر مؤذن کی آواز حی علی الصلاۃ کی آواز نہیں پہنچی تھی؟ کیا حی علی الفلاح کی آواز نہیں پہنچی تھی؟ جب تمہارے کانوں میں اذان کی آواز ٹکرا رہی تھی ظالم، تم نے اللہ کی عبادت کے گھر سے رخ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد سے رخ کیوں نہیں کیا؟ آج ہم اذان بھی ہوتی رہتی ہے، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اذان ہوتی ہے ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اس کے بعد بھی پڑے فخر کے ساتھ کے سینہ چھوڑا کر کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں۔ استغفر اللہ، ہم مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک مسلمان جو ہوگا پکا مسلمان ہوگا، اللہ کے صفات میں یقین ہوگا، اللہ کے فرمودات میں یقین ہوگا، حی علی الصلاۃ کی آواز کے بعد اپنے گھر میں کبھی بیٹھا نہیں رہ سکتا ہے، دروازوں پر نہیں بیٹھ سکتا ہے، اس کے دل میں جوش پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا کہ پکارنے والے کے پکار رہا ہے بندہ، اللہ کے بندے پکار رہا ہے، اللہ کے گھروں میں بلا رہا ہے، ہم دروازوں سے نکل کے ہم مسجدوں سے رخ کریں۔ یہ افسوس کے ساتھ آج مسلمان کی حالت ایک دم بدتر سے بدتر ہو رہی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی نماز سے فرصت ہو رہا ہے، اور سماج میں جہاں پنچیت ہو سرمایہ بیٹھنے والے لوگ ہو، دنیا داری کی بات ہو رہی ہو، ہم وہاں گھنٹے 2 گھنٹے ٹائم دے دیتے، اللہ کی طرف نہیں کرتے۔ بڑے یقین رکھیے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ پر آخرت پر مسجد کا تعمیر کریں گے۔ اس لحاظ سے ہم سے کوشش ضرور کیجیے کہ دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے، آدھا گھنٹے کے لیے ساری چیزوں کو تیار دیں گے کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم پہلے مسجد میں حاضر ہوں گے۔
جب اس میں یقین ہوگا تو عمل بھی کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر بھی عمل ہوگا، اللہ کے فرمودات پہ عمل ہوگا، کیونکہ نماز کی فضل میں بہت ساری حادثے ہیں، وقت سنت ہے اور بتانے کے لیے وقت زکات چاہیے، سمجھانے کے لیے پبلک بھی چاہیے، سمجھانے کے لیے مختصر میں سمجھیے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے، پلس اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ معراج کے دن صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا تھا تحفہ، 50 وقت تحفہ میں دیا آتے وقت، اور جو جس کو تحفہ ملتا ہے کتنے سنوار کے سجا کے اپنے گھروں میں رکھتا ہے کہ میں نے فلاں دوست مجھے تحفہ دیا ہے، فلاں نے دیا ہے، فلاں اس کو بھلاتا نہیں ہے کبھی بھی۔ تو بھلا بتائیے کہ جس چیز کو اللہ نے 50 سے کم کر کے 5 وقت نماز تحفے میں دی، اور اس نماز کی فضیلت 50 رکعت کے ثواب متعین کر دیا، پڑھنا 5 وقت ہے ثواب 50 کر دیا، جو اللہ نے ہمیں تحفے میں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے تحفے کو ٹھکرا دے، اللہ کے تحفے پامال کر کے پھینک دے، ہم سے بڑا بدبخت ظالم کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ جو اللہ ہمیں روزی دے رہا ہے، جلا رہا ہے، چلا رہا ہے، دوڑا رہا ہے، ساری دنیا کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اسے نعمت میں شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ رب العالمین اپنے بندے کو تحفے کی شکل میں نماز دے رہا ہے، اس نماز کو ہم ضائع کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہے، وصیتیں بھی ہیں نماز کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیت بھی ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے ماں باپ کی وصیت کو نہیں ملاتے ہیں، وہ کتنے بدبخت انسان ہیں جو اللہ کی تحفہ ٹکراتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ٹکراتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر جانے کے وقت میں جب آپ بے ہوشی کا عالم ہو رہے ہیں، جو ہوش آتے ہیں، جو جدائی کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت، انتقال کا وقت ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیا، بہت ساری وصیتیں تھیں، بہت ساری نصیحتیں تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیت، آخری جملہ نکلا تھا، الصلاۃ 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 الصلاۃ، 3 مرتبہ آپ نے کہا تھا، نماز 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 کی محبت کرنا میرے بھائی۔ اتنی فکر کی امت اب نماز کی محبت کی تلقین کرتے ہوئے دنیا چلے گئے۔ آج اللہ کے تحفے ٹکرائے، نبی کی وصیت کو پامال کرے، ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا ہے، دعوت کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے تحفے کو یاد کیجئے، کل وقت آ جائے گی 50 وقت کے ثواب پائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری وقت میں فرما رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، نماز کی محافظت، نماز کی محافظت، اس نماز کی محافظت کیجئے، اور اس کے لیے جب مسجد تعمیر کیجئے، مسجد میں حاضر بھی ہوئیے، وقت کے اعتبار سے نماز کی پابندی کیجئے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ نہیں نماز کا وقت کہ نماز پڑھنا فرض ہے، ہم گھر میں نماز پڑھ لیں گے، ہماری نماز ہو جائے گی، مسئلہ یاد کر لیجیے، لکھ لیجیے مسئلہ۔ اذان سننے کے بعد کسی شخص کی نماز گھر میں درست نہیں ہو سکتی، مسئلہ لکھ لیجیے، کسی مفتی سے پوچھ لیجیے، پھر مجھے یاد کر لیجیے۔ اذان سننے کے ویلہ شریف چلنا نہیں آ رہا ہے، مجبوری ہے، بیمار ہے، گھر میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں طاقت چلنے کی، آپ پڑھیے گھروں میں، کھڑے ہو کے طاقت نہیں ہے بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کی طاقت نہیں ہے سو کے پڑھیے، اشارے میں پڑھیے، سب کچھ جائز ہے۔ یہ چل رہے ہیں، گھوم رہے، کھا پی رہے ہیں، اذان ہونے کے بعد گھر میں نماز پڑھتے درست نہیں ہے، نماز جائز نہیں ہوگی، کیوں دلیل تو دلائل ہے، دلیل نہیں، ایک آخری دلیل تو عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، ہمارے تعبیر کرنے والے کہتے ہیں مجبوری ہے، کام میں پھنس گئے، بعد میں سلا لیں گے، گھر میں پڑھ تو لیا تو فرض ادا کرتے نہیں، یہ ہیلے بہانے ہیں۔ اور اہمیت ہوتی تھی اس حدیث پر، اس واقعے پر پڑھ کے سمجھ کے عبرت لے کر کے عمل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، جنگلی راستے، کچھ نالے نورے، وہ نالی نوری، اب نالی وغیرہ جیسے یعنی پر خطر راستے تھے، خطرناک کہ ہاں میرا پہلے کے حالات تو ایسے ہی تھے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آدمی نابینا ہوں، اندھا ہوں، میرے لیے اجازت دے دیے میں گھر میں نماز پڑھ لوں، بڑی پریشانی ہوتی آنے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، مجبوری تو ہے، اندھا آدمی ہے، راستے دشوار ہے آنے کے لیے، تمہارے اجازت ہے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابی رسول چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا اس کو، بلائے جاتے ہیں، کہا کہ ہر سمت نورا، ہر سمت ندا کیا تو نماز اذان کو سنتا ہے، کیا حیرہ صلاح کی آواز کو سنتا ہے؟ میں کہا نام یا رسول اللہ، سنتے ہیں۔ تم اب مسجد میں تمہیں آنا لازم ہے، جب تم اذان کو سن رہے ہو تمہارے گھر میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ مسجد میں ہی آنا پڑے گا۔ ذرا سمجھیے، سوچیے دل بہاد رکھ کر کے، اور ان کو پیغام دے دیجیے جو گھروں میں اپنے نماز کے ادائیگی کرتے بڑا مسلی ہمارا نماز بھی بول رہے ہیں اپنے آپ کو،
پیغام دیجیے میرے طرف سے. یہ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابیل صحابی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے رہے کہ نہیں, اذان سننے کے بعد تمہیں مسجد میں آنا ہی لازمی ضروری ہے, تم گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. تو ہم تو چلتے پھرتے بہرانے والے انسان لیکن کا جائز درست ہو سکتے. خبر یاد مسائل تھے یہ بتانے کی ضرورت, سمجھانے کی ضرورت ہے, اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مطیع رسول ہیں کہ نہیں, محب رسول ہے کہ نہیں, نبی سے محبت کرنے والا. آج بڑی سوشل میڈیا ہنگامہ ہے, اللہ محمد کے نعرہ لگ رہا ہے. حالانکہ جملہ استعمال کرنا ہی غلط ہے. نبی سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن مسئلوں میں جن جن طریقے سے عمل کر کے دکھایا ہے ویسے ہی ہم کر کے دکھاوے تو ہم جا کر محب رسول کرا کرتے ہیں, نبی سے محبت کرنے والے. لیکن نماز نہیں پڑھتے, شراب پی رہا ہے, زنکاری یاد ڈنڈا لاٹھی لے کر کے جوش نکال رہا ہے, اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تختی لگے گھوم رہا سماج ہم نبی سے محبت کرنے والے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. محبت دلوں کے اندر ہے, عمل کی جواب سے. صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیے کہ اپنی جان کو گوا دیا, جان کی بازو لگا دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے پیچھے نہیں ہٹے. ہم ہزاروں وعدے کرتے ہیں, ہم نماز پڑھیں گے, آپ کہیں کس نماز پڑھیں گے, انشاءاللہ پڑھیں گے, پھر بھی بھاگتا ہے ان کا, وعدے بھی کرتے ہیں پھر بھی نہیں آتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز اور تمام چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم پکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے ہیں, لیکن نماز پڑھنے کے بعد پیٹ کو سے بھائے گا. ایک واقعہ بتاتے ہیں پھر جانا چاہتا ہوں کہ اگر محبت کا نمونہ دیکھنا ہو پورے صحابہ کرام کی زندگی ہوئی, خواہ نوجوان ہو, بوڑھے ہو, عورتیں ہو, تمام کا نمونہ حدیث میں موجود ہے. نبی سے سچی محبت کرنے والے کوئی خاتون ہو سکتی ہے, سمیہ ہیں, دیناریاں ہیں, اور بھی تمام صحابیات ہیں. خصوصی اعتبار سے تذکرہ کیا جاتا ہے, بڑے دردناک واقعات ہیں سمیہ رضی اللہ عنہا کے, خدے اور جیسے دیناریہ کے, اور صحابیات اور صحابہ میں دیکھیں بلال حبشی ہیں, تو حمزہ غفاری ہیں, تمام صحابہ کرام کی زندگی ٹکڑ رہی ہے. موازنہ کریں گے کہ نبی سے محبت کس طریقے سے کرتے تھے. وعدے کے اعتبار سے ہم بھی وعدہ کرتے ہیں, آپ بھی وعدہ کرتے ہیں, ہم پکے دیندار بنے گے, ہم اصلاح اپنی کر لیں گے. اور سماج بھی وعدہ کرتے ہیں, یہ وعدہ ٹھکراتے رہتے ہیں, بھلاتے رہتے ہیں, اور وعدہ خلافی کرنا منافق کی نشانی. وعدہ وخلف وعدہ خان وعدہ حدیث کذب. جب منافق بات کرتا ہے جھوٹی بات کرے, وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, اور امانت دیے رہے خیال نہیں. بہرحال ہم سے وعدہ کرتے ہیں, اور دنیا بھی اور اللہ تعالیٰ کی یہاں سے وعدہ کر کے آئے ہیں. عالم ارواح کے اندر تمام انسانوں کو اللہ نے چوٹی کے شکل پیدا کر کے پیدا فرما کر کہا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام نے کہا قالوا بلا, شہید ہم نے وعدہ کیا تھا, اقرار کیا تھا, ہم گواہی دیتے آپ ہمارے رب ہیں. اس وعدے میں تمام مسلمان ٹھکرا ہے, تمام اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کو ٹھکرا رہا ہے. اور ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر لیتے تھے, ایمان لے آتے تھے, اسلام قبول کرتے تھے, پوری زندگی جھوٹ سے پرہیز, پوری زندگی وعدہ خلافی سے پرہیز, پوری زندگی امانت خیانت نہیں کرتے تھے, بلکہ وعدہ خلافی کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے, اور نماز کو چھوڑنا دور کی بات کری ہوئی, کوئی تاریخ نہیں ہوتی. کسی بھی صحابہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک وقت نماز سے بہتر کیا, ایک وقت بھی نماز کبھی چھوڑ دیا ہو نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی روایت ہی نہیں ملتی ہے. واقعہ ہے صحابہ رسول کیا, بڑی دردناک واقعہ ہے. ہم یہ وعدہ کرتے ہیں, اور صحابہ کرام نے وعدہ کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے حالات میں, جنگ وقت کا معاملہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے نکلے, صحابہ کرام کو جہاد کے لیے لگایا, اور آپ نے خیمہ زن کیا. خیمہ زن کرنے کے بعد آپ نے اعلان کیا لوگوں اب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار, جہاد شروع, لڑائی شروع ہونے والی ہے. اب یہ کوئی بندہ تم میں سے ہے جو مجھ سے وعدہ کرے, میرے جان کی محافظت کا وعدہ کرے کہ جب تک زندہ باقی رہے گا میرے خیمہ کے لیے پہرہ داری کرتا رہے گا, دشمن کے وار کو بچاتا رہے گا. صحابہ کرام خاموش, ایک پتلے سے دبلے آدمی زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں تیرے خیمے کے سامنے کھڑا رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں کہ بہت پتلا دبلا آدمی ہے, کیا تم بیٹھ جاؤ, تم بہت مہین پر کمزور ہو, تم سے بار برداشت نہیں ہوگا. کوئی دوسرا تیار ہو جائے, پھر اعلان کرتے ہیں, پھر دوسرے مطلب وہی کھڑے ہوتے ہیں, تیسری مطلب پھر وہی کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک میرے جسم جان باقی ہے, جب تک روح باقی ہے, انشاءاللہ میں تیرے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہے, میں تیرے خیمے کے بعد کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ میرے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں۔ وہ صحابی رسول خیمے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے کے پاس، جنگ شروع ہو جاتی، لڑائیاں شروع ہو رہی ہیں، دشمنوں کا پورا وار ہو رہا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لگاتار سینے پر ایسے زیاد بن سکن اپنے تمام تیروں کو برداشت کر رہے ہیں تاکہ تیر مس کر کے نبی کے چہرے پر نہ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی نہیں ہو جائے۔ تمام تیروں کو اپنے سینے پر اوڑھ کر کے برداشت کرتے رہے، ہاتھ پورے جسم میں نچھاور کر دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 92 زخم لگے، 92 تیر، 92 ضربہ زخم لگے جسم پر، آپ بے ہوش گر پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام اٹھاتے ہیں، خیمہ میں لے آتے ہیں عرب کی پٹی گرم آرام کرنے کے لیے۔ آنکھ کھولتے ہوئے شاید کہا تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ نبی کے خیمے کے دروازے مجھے کھڑا کر دو، کیونکہ میں نے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جیتے جب تک جان باقی ہے میں جیسے ہٹ نہیں سکتا۔ کہا تم بہت دیر زخمی ہو چکے ہو، تمہارے نقاب اور طاقت نہیں ہے برداشت کرنے کی، چلو تو باہر رکھا جائے، علاج کیا جائے۔ کہ نہیں، مجھے دروازے سے مت ہٹاؤ، جب تک جان باقی میں دروازے کا کھڑا کر دو۔ چنانچہ تیز لگا کر کے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کھڑا کر دیا، پھر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، پھر 93 زخم لگتا ہے، اس کے بعد جب زیادہ زخم لگا آپ بے ہوش ہو گرتے ہیں، ایک چیخ نکلتی ہے، وعدہ ہے، وعدے پہ غور کیجیے گا، ایک چیخ نکلتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ سے باہر آتے ہیں، اندر سے باہر آتے ہیں، زیاد زخمی پڑے، بے ہوش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد کو بھی ارادہ بسلا لیا، آپ کا جس زیاد بن سکن کا چہرہ آپ کے رانوں پر تھا، آپ سلا دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو گر رہا تھا۔ آپ کے قطرے میں آب حیات سے کام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا نمونہ دیکھی، پوری زندگی پورے اپنے وقت لگا دیے، پورے جسم زخمی ہو چکا، خون لہولہان ہو چکا ہے، بے ہوش ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کے اپنے جان پر رکھ کر، رانوں پر رکھ کر ان کے چہرے پر رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے واقعی زیاد نے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا، زیاد نے جو وعدہ کیا مکمل وعدہ کو پورا کیا الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت میں رو بھی رہے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہے، آپ کے آنسو کے قطرے نے آپ حیات کام کیا، اور زیاد کے جب آنکھ پر آپ کے آنسو کا قطرہ پڑتا ہے اپنے آنکھیں کھول دیتے ہیں، کھولنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت کو دیکھ کر کے چہرے پر ہاتھ دھرتے ہیں، چھپانا چاہتے ہیں۔ صحابہ رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہو گئے تھے، اپنے دیدار سے محروم مت کیجیے، مجھے آخری وقت اپنے چہرے سے دیدار سے محروم مت کیجیے، مجھے چہرہ دیکھ لیجیے بھرپور، اور آپ گواہ رہیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا میرے جان جب تک باقی میں نے پہلے وعدہ کو پورا کیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زیاد تم خوش ہو جاؤ، رب العالمین تم سے خوش ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب زیاد کی روح پرواز کر گئی، اللہ رب العالمین نے زیاد کی استقبال کی، جنت کے آخر دروازے کھول دیا تھا۔ وہ مسلمان تھے، معزز تھے مسلمان، معزز تھے زمانے مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارج قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو بھلا ڈالا ہے، نبی کی سیرت کو بھلا ڈالا ہے، اللہ کی فرمودات کو ٹھکرایا ہوا ہے، نبی کی فرمودات کو ٹھکرایا ہوا ہے، کیا ہم جنت کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ یہ ہے سچی محبت کا نمونہ، یہ ہے وعدہ کو پورا کرنا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، باتیں بہت ساری ہے، کس سے سناؤں؟ میں کوئی بہت کچھ سوچ کر آیا تھا سنانے کے لیے، بہت کچھ بتانے کے لیے میں آیا تھا پہلی بار آنے بعد، یہ آرزو تمنا لے کے آیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو صحیح رہنمائی سنت رسول کے اعتبار سے رہنمائی کروں گا، نبی کی سیرت بتاؤں گا، نبی کے اخلاق کردار کو بتاؤں گا، لیکن بتاؤں تو میں کس سے بتاؤں؟ بہرحال جو بھی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تیرا گھر کچھ تو لوگ آواز کرنے والے ہیں، میری دعا بھی ہوگی اور آپ لوگ کوشش جاری نہیں چاہیے کہ اللہ یہ تیرے اس چھوٹے سے گھر کو تو یہ آواز کرنے والا ہے۔ پروردگار عالم تمام سامعین کی دلوں اس بات کی توفیق عنایت فرما دے تو مکمل طور پر شرک عقائد و پاک صاف ہو کر کے متبع رسول بن کر کے اقامت الصلاح نماز کو قائم کرنے والا ادا کرنے والا بندہ بن جائے۔ پروردگار عالم ہماری کوتاہیاں کمیاں ہیں، گنہگار ہیں، گنہگار ہیں، تمام چیزوں کو تم ہی معاف کرنے والا ہے، اور بالخصوص ہمارے بستی کے احباب نوجوانوں کو اس بات کی توفیق عنایت فرما دے پروردگار عالم کہ مسجد فنوتہ آباد کے لیے کوشش کریں، جو لوگ مسجد سے غائب ہیں ان کو مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرما دے۔ آمین ثم آمین۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم لا إله إلا هو العلي العظيم الله أكبر.